کفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی كما ورد فی سورة التوبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون الی قولہ تعالی یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. وقال تبارک وتعالی کما ورد فی آخر نفس السورہ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین الی قولہ تعالی فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. صدق اللہ العظیم. پچھلی نشست میں ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 اور 30 کا مطالعہ مکمل کر چکے تھے. ابھی ہمیں آیت نمبر 35 تک ان آیات کا مطالعہ مکمل کرنا ہے اور پھر اس سورہ مبارکہ کی آخری 7 آیات. پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے، آخری ابدی ضابطہ پوری نوع انسانی کے لیے. اگرچہ آیت مبارکہ میں لفظ اوتوا الکتاب آیا ہے، لیکن جیسا کہ میں عرض کر چکا اس پر اجماع ہے، یہی ضابطہ جو ہے اس کا اطلاق ہوگا پوری نوع انسانی پر سوائے مشرکین عرب کے. ان کا معاملہ علیحدہ ہے جو سورہ توبہ کی پہلی 6 آیات میں بیان ہو چکا ہے. باقی پوری نوع انسانی کے لیے معاملہ یہی ہے کہ اگر مسلمانوں میں طاقت ہے، اگر اسلامی ریاست ہے اور اس کے پاس وسائل ہے تو اسے بہرحال دین کی توسیع، اسلامی ریاست کی توسیع کرنی ہے. اس ریاست کا کفر کے ساتھ کسی طرح کا پیسفل کو ایگزسٹنس کا کوئی سوال نہیں، کسی قسم کے سٹیٹس کو کا کوئی سوال نہیں. کوئی درمیانی کوئی تدبیر کے طور پر کسی سے کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے، جیسے کہ اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 7 ہم پڑھ چکے ہیں. کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، کیسے ممکن ہے کہ مشرکین کا کوئی عہد ہو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے. بڑی واضح سی بات ہے. الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لهم، سوائے ان کے کہ جن سے تم نے ایک صلح کر لی ہے مسجد حرام کے پاس. تو میں عرض کر چکا ہوں اس درس میں جس میں کہ اس آیت مبارکہ کا ہم نے مطالعہ کیا تھا کہ یہاں دیکھیے بڑے لطیف انداز میں الا الذین عاہدتم، تم نے جن سے ایک معاہدہ کر لیا ہے. حالانکہ معاہدہ تو خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے ہوا ہے، لیکن اس کے اندر ایک اشارہ کیا گیا ہے کہ در حقیقت یہ ایک وقتی تدبیر تھی. اس کو کوئی ابدی ضابطہ نہیں سمجھنا چاہیے. باطل اور حق کے مابین کوئی پیسفل کو ایگزسٹنس کا سوال نہیں. باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میں آنا ہے حق و باطل نہ کر قبول. لہذا کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ ورسولہ، کیسے ممکن ہے کوئی عہد ہو اللہ کا اس کے رسول کا. یعنی یہاں پہ ہم ایک لفظ مستقل کا اضافہ کر دیں گے. کیسے ممکن ہے کہ مشرکوں کا کوئی عہد مستقل ہو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. وقتی تدبیر ہے، اس کے تحت معاہدہ ہو سکتا ہے، صلح ہو سکتی ہے. اب صلح کی ہو تو جب تک وہ قائم رہے تم بھی قائم رہو. حالانکہ اس اصول کو بھی پھر آخر میں آ کے ختم کر دیا گیا. وہاں فرما دیا گیا کہ اگر کوئی ہے بھی تم سے معاہدہ تو ظاہر بات ہے کہ ہم اپنی طرف سے ختم کر رہے ہیں. معاہدہ بھی تو فریقین جو ہے ان کے مابین معاہدہ ہوتا ہے. تو یہ تو روکا گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اعلان کیے بغیر کسی کے خلاف اقدام کر دیں. یہ سورہ انفال میں آیت آئی ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ کسی بھی معاہدے کے دونوں فریقوں کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ جب وہ چاہے مناسب مہلت دے کر معاہدے کی تنسیخ کر دے. اس لیے وہاں 4 مہینے کی مہلت دی گئی. براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ
یہ اعلان کیا گیا 4 مہینے کی مہلت سے۔ بہرحال اب تا قیام قیامت یہ آیت ہے جو کور کر رہی ہے پوری نوع انسانی کو۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ چنانچہ تاریخی اعتبار سے بھی نوٹ کر لیجئے، جب مسلمان افواج نکلی ہیں جزیرہ نما عرب سے، تو ایک بات تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رومیوں کی طرف سے تو گویا کہ ایک پرووکیشن تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایلچی کو انہوں نے شہید کر دیا، لہذا اس کے رد عمل میں حضور نے فوج کشی کی، جنگ موتا واقع ہوئی۔ ایرانیوں کی طرف سے کوئی پرووکیشن نہیں ہوئی، پھر کیوں اقدام کیا گیا ان کے خلاف؟ وہ یہ آیت مبارکہ ہے، اس لیے کہ حضور کا تو مقصد بعثت ہے دین کا غلبہ۔ اگر باطل جو ہے، اگر کوئی اس کی طرف سے آپ کے خلاف کوئی اقدام نہیں ہو رہا، تو کیا آپ اس باطل کو باقی رہنے دیں گے؟ اس کے لیے دوام اور بقا جو ہے وہ کسی صورت میں بھی قابل قبول ہوگا باطل کے لیے۔ اس حوالے سے چاہے ان کی طرف سے کوئی اقدام ہو یا نہ ہو، یہی وجہ ہے کہ رستم کا مکالمہ آتا ہے جو حضرت سعد بن ابی وقاص سے تاریخ میں، اس نے یہی کہا تھا جو سپہ سالار تھا افواج ایران کا، کہ کیا معاملہ ہے، آپ لوگ کیوں ہم پر چڑھ دوڑے؟ پھر یہ کہ پہلے بھی کبھی کبھی ٹرائبل ریڈز ہوتی تھی آپ کی، آیا کرتے تھے عرب، لوٹ مار کر سے چلے جاتے تھے۔ یہ دنیا میں ہمیشہ ہوتا آیا ہے کہ سیٹلڈ سویلائزیشن ہے، جہاں لوگ سیٹلڈ ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، شہروں میں رہتے ہیں، اور سیٹلڈ سویلائزیشن کے لوگ عموماً کمزور ہو جاتے ہیں۔ نومیڈک ٹرائبز ہیں، کہیں سطح مرتفع پہ رہتے ہیں، پہاڑوں میں رہتے ہیں، یا کہیں ریگستانوں میں رہتے ہیں، زندگی جو ہے نہایت مشکل ہے، جفا کش ہوتے ہیں۔ تو عام طور پر ہمیشہ ہوا ہے کہ جہاں سیٹل سویلائزیشن ہے، ان کے ارد گرد جو نومیڈک ٹرائبز ہوتے ہیں یا اس طرح کے صحرائی لوگ، وہ پھر وقتاً فوقتاً حملہ کر کے اپنا حق وصول کر کے لے جاتے ہیں۔ تو آپ بھی آیا کرتے تھے پہلے، کبھی لوٹ مار کر کے چلا جایا کرتے تھے، اب کیا سبب ہے کہ جا نہیں رہے، ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہے؟ تو بڑا پیارا سوال تھا رستم کا، جس کا جواب حضرت سعد بن ابی وقاص کی طرف سے یہ دیا گیا، انا قد ارسلنا، پہلے ہم خود آتے تھے، اب ہمیں بھیجا گیا ہے، وی آر آن اے مشن۔ اللہ نے بھیجا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد نے ہمیں بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انا قد ارسلنا لنخرج الناس من ظلمات الجہالت الی نور الایمان، ہمارے سامنے 2 مشن ہیں۔ پہلا مقصد ہمیں کیوں بھیجا گیا ہے کہ لوگوں کو نکالے جہالت اور جاہلیت کی تاریکیوں سے، نکال کر نور ایمان میں لے کر آئے۔ انا قد ارسلنا لنخرج الناس من ظلمات الجہالت الی نور الایمان ومن جور الملوک الی عدل الاسلام، بادشاہوں کے جور و ستم سے اور ظلم کے پنجے سے نجات دلا کر اسلام کا جو نظام عدل و قسط ہے اس سے روشناس کرے، لوگوں کی بیڑیاں کاٹے، یضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، ان کے طوق پڑے ہوئے غلامی کے، ان کو دبایا گیا ہے، مستضعفین ہیں، محرومین ہیں، ان کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے۔ ہم اس نظام عدل و قسط کو جو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمایا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ پوری نوع انسانی اس کی برکات سے متمتع ہو۔ تو یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ایران پر جو فوج کشی ہوئی ہے، ایرانیوں کی طرف سے کوئی بھی پرووکیشن موجود نہیں تھی۔ اس نے، خسرو نے یہ تو ضرور کیا تھا کہ حضور کا نامہ مبارک چاک کر دیا تھا، اور جس پر کہ حضور کو جب اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا کہ اس نے میرا خط نہیں پھاڑا، اپنی سلطنت پھاڑ دی، یعنی اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ یہ ہے کہ سلطنت کسریٰ جو ہے اس کے پرزے پرزے ہو جائے گی۔ لیکن بہرحال ایلچی کو قتل نہیں کیا تھا اس اعتبار سے۔ اور پھر یہ کہ آپ نے تاریخ جتنی بھی پڑھی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں اور حضرت ابوبکر کے دور سے وہ عملہ شروع ہو چکا تھا، ایران پر بھی فوج کشی حضرت ابوبکر کے زمانے میں شروع ہو گئی ہے۔ تو یہی ہوتا تھا جہاں بھی اسلامی لشکر گیا ہے، پہلے حکم تھا اسلام کی دعوت پیش کرو، اسلموا تسلموا، اسلام لے آؤ، تم پوری طرح محفوظ رہو گے، امن اور عافیت، تمہاری جانیں محفوظ، تمہارے مال محفوظ، تمہاری ملکیتیں محفوظ، تم ہمارے برابر کے بھائی، برابر کے شہری بن جاؤ گے دارالاسلام کے۔ اگر یہ نہیں کرتے تو پھر جزیہ ادا کرو اور بالادستی اسلام کی اختیار کرو اور قبول کرنے کے لیے تیار ہو۔ ہم تمہاری جانوں کی حفاظت کریں گے، تمہارے مالوں کی حفاظت کریں گے، تمہیں مذہبی آزادی دیں گے، تم چاہو مجوسی رہو، تم چاہو جو چاہو، جس طرح کا چاہو عقیدہ رکھو، جس طرح کی چاہو عبادتیں کرو، تمہیں سب گارنٹی کریں گے
لیکن تمہیں اسلام کی ریاست جو ہے، ریاست کی سطح پر اسلام کی بالادستی اور جزیہ دینا، یہ تمہیں قبول کرنا پڑے گا۔ اور اگر یہ بھی قبول نہیں تو تیسرا آلٹرنیٹو صرف تلوار ہے، تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی، میدان میں آ جائے۔ تو یہ ہے اصل میں جو ابدی چارٹر ہے، جو قرآن مجید کی اس آیت سے بھی ثابت اور صحابہ کرام کے اس طرز عمل سے بھی ثابت ہے کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے دور خلافت میں جو بھی فوج کشی ہوئی ہے وہ در حقیقت اس آیت کے تحت ہوئی۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا يدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ اب اس کے بعد خاص طور پر یہود اور نصارہ پر جو تنقید یہاں ہو رہی ہے، اس کے بعض پہلو بڑے اہم ہیں، اگرچہ ہمارے اس سلسلہ درس کے مضمون کے ساتھ براہ راست ان کا تعلق نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہمارے لیے بڑی رہنمائی ہے، کیونکہ یہی ساری خرابیاں ہمارے اندر پیدا ہوئی ہیں۔ وہ تمام سماجی خرابیاں، عقائد کی خرابیاں، وہ سب کے سب مسلمانوں میں آئی ہیں، جیسے کہ حضور نے خبر دی تھی کہ جو بھی غلطیاں اور جو بھی گمراہیاں آئی ہیں سابقہ امت مسلمہ میں، تم میں بھی آئیں گی۔ یہاں تک حضور نے فرمایا کہ اگر وہ کسی گوہ کے مل میں گھسے تھے تو تم بھی گھسو گے، اور اگر ان میں سے کوئی بدبخت اور شقی ایسا اٹھا تھا جس نے اپنی ماں سے بدکاری کی ہوگی تو تم میں سے بھی کوئی نہ کوئی شقی اور بدبخت ایسا اٹھے گا۔ تو اس معاملے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی فرمائی تھی وہ پوری ہوئی ہے، اور آج کن آیات میں در حقیقت اس وقت جو امت مسلمہ ہے اسے اپنی تصویر اس آئینے کے اندر اپنی صورت نظر آ سکتی۔ فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت نصارى المسیح ابن اللہ، یہ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ نقالی کر رہے، ریس کر رہے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا پہلے، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ مصر میں بھی یہ تثلیث تھی، مصرائزم کی تثلیث تھی، مختلف تثلیثیں دنیا کے اندر چلتی رہی ہیں، اور اسی تثلیث کی نقالی کر کے سینٹ پال نے پھر اپنے مذہب کو، اس کو میں اصل میں حضرت مسیح کا مذہب نہیں کہہ رہا، حضرت مسیح کا دین تو وہی دین اسلام تھا، توحید والا، لیکن یہ کہ یہ جو کچھ بھی پالزم ہے اس کی جو ہے تبلیغ کو اس نے اس طریقے سے آسان کیا ہے، قابل قبول بنایا ہے اس مذہب کو۔ قاتلہم اللہ، اللہ انہیں ہلاک کرے، اللہ یوفقون، کہاں سے یہ بچلائے جا رہے ہیں، اچکائے جا رہے ہیں۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے فقہاء اور اپنے اولیاء اور اپنے صوفیوں کو یا اہل اللہ کو، رہبان کو، راہبوں کو، اربابا من دون اللہ بنا لیا ہے، اللہ کے سوا رب، ان کو بھی رب بنا لیا ہے۔ اب یہ معاملہ جو ہے اس میں ذرا نوٹ کیجئے کہ ایک جو عیسائی سے ہوئے تھے مسلمان تھے تو عرب، قبیلہ ہے کہ حاتم تائی کے بیٹے عدی ابن حاتم، لیکن چونکہ یہ اس علاقے میں رہتے تھے کہ جو رومیوں کے زیر اثر تھا تو وہ قبائل عیسائیت اختیار کر چکے تھے، تو قبیلہ طے کے یہ فرزند ہے اور حاتم تائی کے بیٹے ہیں عدی ابن حاتم، یہ ایمان لے آئے، لیکن جب یہ آیت انہوں نے پڑھی تو اشکال ہوا کہ ہم نے تو کبھی اپنے احبار اور رہبان کو رب نہیں مانا، خدا نہیں مانا۔ تو بہت ہی ادب کے ساتھ عرض کیا حضور سے کہ حضور یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، ہم نے تو اپنے احبار جمع حبر کی، بہت بڑا عالم، یہ گویا کہ ان کے ہاں بڑے بڑے فقہاء ان کے جو تھے علماء، ان کے لیے لفظ تھا، اور رحمان راہب کی جمع ہے، تارک دنیا لوگ، درویش لوگ، تو ان کو ہم نے تو خدا نہیں بنایا، رب نہیں مانا۔ تو حضور نے جو دلیل دی وہ یہ تھی کہ کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ جس شے کو وہ حلال کہہ دے تم اسے حلال مان لیتے ہو، جس شے کو وہ حرام کہہ دے تم حرام مان لیتے ہو؟ عرض کیا جی ہاں ایسا تو ہے۔ فرمایا یہی تو کسی کو خدا مان لینا ہے، یعنی تحلیل اور تحریم کا اختیار جس کے لیے ہو جائے گا وہی در حقیقت خدا ہے۔ وہی بات جو آج ہم بہت یعنی ایمفیسس کے ساتھ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کی حاکمیت کے سوا جس کو بھی حاکم مان لیا گیا وہی خدا ہے۔ اگر یہ پاپولر سوورنٹی ہے کہ حاکمیت انسانوں کے ہاتھ میں، جو چاہے جس شے کو چاہے جائز قرار دے دے، جس شے کو چاہے ناجائز قرار دے، یہ چیز پرمیسیبل ہے، یہ نان پرمیسیبل ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی اجازت ہے۔ خاص طور پر عیسائیت میں یہ اس لیے ہو گیا تھا کہ جب سینٹ پال نے شریعت کو ساقط کر دیا
تو شریعت موسوی تو اب لاگو نہیں رہی، اپلیکیبل نہیں ہے، تو زندگی کے مسائل تو آخر ہیں، کیا کریں کیا نہ کریں۔ اب اس میں وہ رول بائی ڈکری جس کو کہتے ہیں، فرمان جاری ہو رہے پوپ صاحب کے، پوپ نے جس چیز کو کہہ دیا کہ جائز ہے وہ جائز ہو گئی، جس چیز کو ناجائز کہہ دیا وہ ناجائز ہو گئی، تو گویا کہ یہ پوپ کی خدائی تھی کہ جو چل رہی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت پیش فرمائی۔ اس حوالے سے آج پوری دنیا کے اندر یہی نظام چل رہا ہے، چاہے وہ پاپولر ساورنٹی کا ہے، چاہے وہ کسی اور اعتبار سے، اور ہمارے بعض جو عوام الناس کے ذہنوں میں تقلید کا جو تصور بیٹھا ہوا، حالانکہ تقلید کا وہ تصور حقیقی نہیں ہے، یعنی یہ سمجھ لینا کہ بس ہمیں تو فلاں کی بات ماننی ہے اور اسی کی پیروی کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بعد یہ مقام کسی کا نہیں، یہ مقام جو آخری حجت جو ہے دین کے اندر وہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور یہ بہت عمدہ ہے کہ ہمارے ہاں قرارداد مقاصد میں بھی اور جو بھی دستور میں دفعہ رہی ہے، چاہے وہ صرف ڈائریکٹیو پرنسپلز میں رہی ہے اور آپریٹو کلازز میں تو کچھ کسی درجے میں ضیاء الحق صاحب لے کر آئے تھے اسے، جو ہاف ہارٹڈ یا کوارٹر ہارٹڈ ہے، لیکن یہ کہ اس میں اللہ کا یہ شکر ہے کہ اس میں جو ذکر ہے وہ کتاب و سنت کا ہے دونوں جگہ پر، اور یہ کہ نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ سنت، یہ ہے معاملہ اصل۔ تو اس اعتبار سے ہمارے ہاں کسی اور کی اس معنی کی تقلید کہ کوئی اور شخص کسے باشد وہ اپنی ذات میں دلیل بن جائے، یہ غلط ہے۔ ہاں امام ابو حنیفہ نے استنباط کیا ہے، دلائل پیش کیے ہیں تو کتاب و سنت سے کیے ہیں، یا امام شافعی ہے ان کا استنباط ہے، اجتہاد ہے، لیکن ان کے لیے بھی سارا جو ہے استدلال کی بنیاد وہ کتاب و سنت ہے۔ تو یہ تصور کر لیجئے، اتخذوا احبارہ و رہبانہ اربابا من دون اللہ، اس کے علاوہ اگر کوئی شکل اختیار کی جاتی ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول یہ ہے دائمی دلیلیں اور مستقل دلیلیں، اس کے سوا اگر کسی فرد کو یا عوام کو اختیار دے دیا جائے قانون سازی کا مطلقاً، ایک ہے کتاب و سنت کی حدود کے اندر وہ بات بالکل اور ہوگی، مباحات میں سے چوز کر لینا، یہ بھی مباح ہے یہ بھی مباح ہے تو اکثریت اس کو پسند کر رہی ہے، ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، یہاں اکثریت کی دلیل جو ہے وہ مان لی جائے گی کہ مباح شے کو اختیار کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اکثریت کی بات مان لی جائے، لیکن یہ کہ اکثریت اپنی جگہ پر خود دلیل بن جائے اور وہ کتاب و سنت کے حدود کے اندر جو ہے رہنے کی پابند نہ ہو، تو یہ چیز جو ہے یہی شرک ہے، یہی در حقیقت انسانوں کو خدائی کا درجہ دینا ہے۔ اتخذوا احبارہ و رہبانہ اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، اور اسی طرح انہوں نے مسیح ابن مریم کو اللہ کے سوا رب بنا لیا، وہ تو عقیدے کی بات ہے۔ وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، حالانکہ انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا مگر اس بات کا کہ بندگی کرے سوائے اللہ کے اور کسی کے، بندگی کرے ایک الہ کی، اللہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانہ عما یشرکون، اور وہ پاک ہے، اعلیٰ ہے، منزہ ہے ان سے کہ جو شرک یہ کر رہے ہیں۔ اب یہ دو آیتیں وہ آ گئی ہیں کہ جو ہمارے اس منتخب نصاب میں سورہ صف میں ایک آیت تو بعین ہی وہی ہے، ایک آیت میں ذرا سا لفظی فرق ہے۔ یہ تو در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، اس کے بیان کے اعتبار سے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کے مطابق یہ پورے قرآن مجید کے عمود کی حیثیت رکھتی ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دے، وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اور اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار۔ اور نور اتمام سے، اتمام نور سے یہ بات سمجھ لیجئے، جہاں بھی کہیں آیا ہے اتمام کا لفظ یا نور کے ساتھ یا نعمت کے ساتھ، وہ متم نعمتہ، اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کا اتمام فرمائے گا۔ یہ جو فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اتمام کا لفظ نور کے ساتھ اور نعمت کے ساتھ، وہ ہے نعمت ہدایت قرآن حکیم، جس سے کہ یہ پورا جو ہے کائنات جو ہے یا کم سے کم یہ عالم جو ہے وہ منور ہو چکا ہے ہدایت قرآنی کے ذریعے سے، اور دین ہے وہ نظام کی حیثیت سے جس کے لیے لفظ تکمیل آتا ہے یا اظہار آتا ہے۔ اکملت لکم دینکم، اکمال کا لفظ آیا، اور اظہار دین کا، دین کو غالب کر دینا بالفعل۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا دے کر، الہدا وہی ہے جس کے اتمام کا اعلان ہو رہا ہے،
وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَدِينِ الْحَقِّ، اور دین حق دے کر بھیجا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، تاکہ اسے پورے کے پورے نظام زندگی کے اوپر غالب کر دے، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار۔ ان آیات کے بارے میں کچھ مزید کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تفصیل سے ان پر گفتگو ہو چکی ہے۔ اس کے بعد جو آیات آ رہی ہیں وہ بھی ہمارے معاشرے میں ایک ریفلیکشن ان کی موجود ہے، اور ایک بہت ہی مشکل مسئلہ ہے، اس کا حل بھی ان آیات میں ہے، لہذا ان پر ہم توجہ صرف کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اہل ایمان، یہ احبار اور رہبان جو ہیں ان کی اکثریت کا حال یہ ہے، ان میں سے بہت سے لوگوں کا حال یہ ہے، وہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقے پر، اور لوگوں کو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ یہ در حقیقت مشرکانہ جو بھی مذاہب ہوں گے ان میں آپ کو یہ چیز ملے گی، اور بدقسمتی سے اس کا ایک عکس بھی آج ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ جب یہ پروفیشنز بن جاتے ہیں احبار اور رہبان، اور یہ دینی خدمت کے نام سے دولت جمع کرتے ہیں، لیاکلون اموال الناس بالباطل، حالانکہ اگر دین کی دعوت ہے، دین کی تبلیغ ہے، لوگوں کی نصیحت کا کام ہے، یہ انہیں بغیر کسی اجرت کے کرنا چاہیے، جو کہ انبیاء کرام کا ہمیشہ کا معاملہ رہا ہے کہ ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ جو بھی مسلمان معاشروں کے اندر جب معاملہ بن جاتا ہے کہ یہ پیشوں کی شکل اختیار کری، اور یہ پیشے ذریعہ آمدنی بن جائے، اور نہ صرف یہ کہ انسان، ایک یہ کہ ہمارے ہاں اول تو یہ کہ اس کو حرام مطلق کہا جاتا ہے کہ دین کی تعلیم پر یا خاص طور پر قرآن کی تعلیم پر کوئی اجرت دی جائے، لیکن اس کے لیے پھر کچھ عذرات، اب کیا کریں، اس کے بغیر مجبوری ہے، آخر کہاں سے کھائیں، کچھ بہت سے ان مجبوریوں کے حوالے سے اس کے جواز کا اگر کہیں کوئی فتویٰ ہے کراہت کے ساتھ، تو وہ یہ نہیں ہے کہ دین کی خدمت کرتے ہوئے دولت کے انبار جمع کر لیے جائیں، دین کی خدمت کرتے ہوئے جائیدادیں بنا لی جائیں۔ یہ کام جو ہوتا ہے در حقیقت یہ وہاں ہوتا ہے جہاں دین کو ایک پروفیشن اور پیشے کی شکل حاصل ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ جائیدادیں بھی بن رہی ہیں، اور بڑے بڑے جو ہمارے ہاں آج کل کے جو گدی نشین ہیں، ایسے تو کہنے کو وہ روحانی گدیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جائیدادیں چھوڑ کر جاتے ہیں، اور وہ جائیدادیں جو ہے ان کے بعد مقدمے بازی نہیں، قتل و غارت کا، بھائیوں کے مابین، اولاد کے مابین قتل و غارت، قتل و خون کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ معاملہ بھی ہے کہ تمام مذاہب کے اندر قدر مشترک ہے، اور یہ وہی ہے نصف لی و نصف لک وہذا قوم جاہلون۔ ایک طرف جیسے ہندوستان میں ایک طرف راجے تھے، مہاراجے تھے جو لوگوں سے خراج لیتے تھے، ایک طرف وہ پجاری تھے جو لوگوں سے نذرانے وصول کرتے تھے۔ مانگنے والا گدا ہے، صدقہ مانگے یا خراج۔ یہ ایکسپلائٹیشن جو دنیا میں رہی ہے مذہب کے نام پر، دو ایکسپلائٹیشن ہیں۔ یہ میں نے حقیقت شرک کے موضوع پر بہت مرتبہ اس بات کو واضح کیا ہے کہ سارا نظام در حقیقت ایکسپلائٹیشن کا ہے۔ ایک سیاسی ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے، راجہ ہے، مہاراجہ ہے، وہ خراج لے گا، اس راجے مہاراجہ کے نیچے جو ہے وہ جاگیردار ہے، کاشتکار تو محنت کریں گے، خون پسینہ کریں گے، کمائی کا لانچ شیئر جو ہے وہ جاگیردار، اور پھر اس کی وساطت سے بادشاہ کے یہاں پہنچ جائے گا، عیش کے ایمان وہاں سجیں گے۔ دوسری طرف وہ جو استھان بنے ہوئے ہیں، یہ دیوی ہے، یہ دیوتا ہے، یہ فلاں کا مرکز ہے، یہاں دعائیں کی جائیں تو قبول ہوتی ہے، ظاہر بات ہے وہاں جو مجاور ہے یا جو بھی پجاری ہے، پروہت ہے، وہ سب کے سب در حقیقت مذہب کے نام پر ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، اور ان دونوں کا ہمیشہ آپس میں گٹھ جوڑ رہا ہے۔ جیسے کہ یورپ میں ایک طرف بادشاہ تھے، ڈیوائن رائٹس آف کنگ، بادشاہوں کے اختیارات تو خدائی اختیارات، انہیں کون چیلنج کر سکتا ہے؟ اب بادشاہ کو خطاب دے رہا ہے پوپ، ڈیفینڈر آف دی فیتھ، ادھر سے بادشاہ صاحب جو ہے پوپ کی تعریف میں اور مد و ثنا میں ہز ہولینس اس کے خطابات جا رہے ہیں، اور ان دونوں نے اصل میں گٹھ جوڑ کر کے عوام کو لوٹا، عوام کے جو پسینے کی اور خون پسینے کی کمائی ہے اس سے اپنے عیش کے ایوان سجائے۔ اس آیت کو اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ ظاہر بات ہے جب صحیح دین کی دعوت اٹھے گی تو سب سے بڑی رکاوٹ ان کی طرف سے آئے گی۔ جیسے جاگیرداروں کو اندیشہ ہوگا اپنی جاگیرداریوں کا اور اپنے مراعات کا، ایسے ہی ایک مراعات یافتہ طبقہ یہ ہوتا ہے، مذہبی طبقہ ہوتا ہے۔
وہ بھی کبھی پسند نہیں کرے گا کہ حقیقت جو ہے اس کا علم لوگوں تک پہنچ جائے، کبھی پسند نہیں کرے گا کہ وہ نظام عدل و قسط قائم ہو جائے کہ جس میں ان کی پھر وہ مراعات جو ہے وہ پسند پڑتی ہے۔ تو یصدون عن سبیل اللہ، وہ تو لازماً اپنے مفادات اور اپنی مراعات کے تحفظ کے لیے اللہ کے راستے سے روکیں گی۔ اب تیسری بات جو ان کے بارے میں فرمائی ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، یہ چونکہ ان آیت کے اس ٹکڑے کو ایک علیحدہ کر کے ہمارے ہاں ایک مسئلے کی شکل دے دی گئی، اور یہ ایک مغالطہ جو ہے یہ سمجھیے کہ دور صحابہ ہی میں پیدا ہو گیا۔ لفظی ترجمہ یہ ہے، اور وہ لوگ جو کنز بناتے ہیں یعنی خزانے کی صورت میں اپنے پاس رکھتے ہیں سونے کو اور چاندی کو، الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور خرچ نہیں کرتے اسے اللہ کی راہ میں، فبشرهم بعذاب علیم، تو اے نبی ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن کہ یہ سونا اور یہ چاندی جو انہوں نے کنز کیا ہے اسے تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی ان کے اوپر، یعنی انہیں گرم کیا جائے گا۔ فتقوا بہا، اور اب ان سے داغے جائیں گے، جباہہم، ان کی پیشانیاں بھی داغی جائیں گی، وجنوبہم، ان کے پہلو بھی داغے جائیں گے، وظہورہم، اور ان کی کمریں پشتیں بھی جو ہے داغی جائیں گی، ھذا ما کنزتم لانفسکم، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ کنز جو تم نے کیا تھا اپنے لیے، یہ سونے چاندی کا خزانہ بنایا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو اب چکھو وہ کنز جو تم نے کیا تھا۔ اس میں جو الفاظ ہے چونکہ عام ہے، اس اعتبار سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مغالطہ ہو گیا کہ سونے چاندی کو کسی بھی شکل میں اپنے پاس رکھنا حرام مطلق ہے۔ الفاظ جو ہے عام ہے، عموم الفاظ سے وہ نتیجہ نکالنا جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ عین ممکن ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کسی بدنیتی کا یا جان بوجھ کر کوئی غلط بات کہنے کا تو کوئی امکان سرے سے نہیں تھی۔ ویسے تو ہم یہ امکان کسی بھی صحابی کے لیے نہیں مانتے، لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں جن کے بارے میں حضور کی یہ گواہی موجود ہے کہ من کان یسرہ ان ینظر الی زہد عیسیٰ فلینظر الی صاحب ابی ذر، اگر کسی کی خواہش ہو کہ وہ حضرت عیسیٰ کا زہد اپنی آنکھوں سے دیکھے تو میرے اس دوست ابو ذر کو دیکھ لے۔ ابو ذر اس مقام پر ہے زہد اور تقویٰ کے، تو کسی جان بوجھ کر کسی غلط بات کے کہنے کا تو امکان نہیں ہے، تو مغالطہ ہوا ہے، اس لیے کہ اللفظ الفاظ کا عموم یہ ہے۔ پھر اس کو انہوں نے شدت سے پیش کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ عہد خلافت تھا کہ حضرت عثمان کو پھر حکم دینا پڑا کہ آپ مدینہ چھوڑ کر باہر کہیں جا کے رہیے، تو صحرا میں کسی جگہ انہوں نے ڈیرا لگایا، وہاں رہے، پابندی کی ہے، خلیفہ مسلمین جو ہے ان کے خلیفہ برحق ان کے حکم کی اطاعت کی ہے، نظم سے باہر نہیں ہوئے، یہ نہیں کہ کوئی بغاوت کر دی ہو، لیکن ایک رائے تھی وہ دیتے رہے۔ اس آیت کی پھر جو تعویل کی ہے، عام طور پر جو تعویل کی جاتی ہے میرے نزدیک وہ اگر اتنی غلط نہیں بھی ہے جتنی کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے انتہا پسندانہ تھی، تو بہرحال کسی نہ کسی درجے میں اس کے آس پاس پہنچ جانے والی بات، اور وہ یہ تعویل کر لی گئی ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ دے دی جائے وہ کنز نہیں ہے، وہ کتنا ہی ہو، کتنا ہی اپنے پاس رکھ لیا جائے، بس زکوٰۃ اگر دے رہی ہے تو وہ کنز نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بات بھی نہیں ہے، قرآن مجید کا جو عام رجحان ہے وہ تو یہ ہے کہ اپنے پاس دولت جمع کرنے کی مذمت ہے، کیوں کرتے ہو؟ اللہ کے بیت میں کیوں نہیں جمع کراتے؟ انفاق کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کی راہ میں صرف کیوں نہیں کرتے؟ دین ہے، دین کی اشاعت ہے، دین کی تبلیغ ہے، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد ہے، اس کے تقاضے ہیں، کیوں نہیں صرف کرتے؟ کیوں اپنے پاس جمع کرتے ہو؟ اس اعتبار سے اس کی جو مذمت ہونی چاہیے اپنے پاس پیسہ جمع کرنے کی، اس مذمت کی نفی اگر ہو رہی ہے کسی تعویل سے تو وہ بھی در حقیقت دین کے اصل مقصد کو نقصان پہنچانے والی بات ہے۔ یہ جو دو چیزیں ہیں ان میں ایک بات جو سامنے آتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے کہ جس سے یہ عقدہ حل ہو جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کا ایک خاص پس منظر ہے اس آیت کا، وہ لوگ جو دینی خدمت کے لیے اپنے آپ کو بظاہر وقف کیے ہوئے ہو، وہ اگر کنز کرتے ہیں تو یقیناً ان کے اوپر یہ لفظ جو ہے، یہ الفاظ اپنے خالص لٹرل سینس کے اندر اپلیکیبل ہو۔ مجھے اپنی زندگی کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک بہت بڑے مفتی صاحب کے یہاں ایک مرتبہ میں گیا، اور وہاں جا کر میں نے جو ٹھاٹھ دیکھے ان کے گھر کے، جیسے قالین بچھے ہوئے تھے اور جیسے کراکری سجی ہوئی تھی اور جس طرح کے صوفے رکھے ہوئے تھے، تو ایک دم میرا ذہن اس بات کی طرف منتقل ہوا کہ اور لوگ کاروبار کرتے ہیں، کوئی کچھ بیچ رہا ہے، کوئی کچھ بنا رہا ہے،
اس سے اس نے دولت کمائی ہے، وہ دولت جو ہے وہ بہرحال اس کے پاس ہے، اس کی وجہ سے اس کے پاس آسائش ہے، آرائش ہے، سب کچھ ہے۔ یہ کیا بیچتے ہیں یا یہ کیا بناتے ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ ان کے پاس تو دین ہی ہے، اسی کے لیے ہے جو بھی کر رہے ہیں۔ اس کے حوالے سے دین کی خدمت پر انسان قوت لا یموت زندگی گزارنے کے لیے، یہ تو عذر ہو سکتا ہے کہ آخر کچھ نہ کچھ ضرورت ہے کہ انسان کو زندہ رہنا ہے۔ اسی اعتبار سے ہم نے تنظیم اسلامی میں بھی بہرحال ہم نے کچھ نہ کچھ جن حضرات کو ہمہ وقت اب ہم نے اپنے کام کے لیے خالص کر لیا ہے، ان کی ضروریات زندگی کچھ تو پوری ہونی چاہیے۔ اس کے لیے کوئی مشاہرے یا کوئی اسی قسم کے ان کے ساتھ جو ہے معاملہ کیا جائے، لیکن دین کے نام پر جو شخص زندگیاں گزار رہے ہوں، جو لوگ وہ دولت جمع کرے، تو معلوم ہوا کہ ان کے لیے ہے اصل میں یہ الفاظ جو یہاں ہے، اس لیے کہ آیت جو ہے مسلسل چلی آ رہی ہے، ایک ہی آیت ہے یہ، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرھم بعذاب الیم۔ اس کانٹیکسٹ کے ساتھ در حقیقت اس آیت کا اصل مقام اور محل معین ہو جاتا۔ یہ عام لوگوں کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ در حقیقت ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، احبار اور رہبان، وہ لوگ کہ جو یا تو لوگوں کی روحانی یا اخلاقی اصلاح کا کام کر رہے ہیں، یا علمی اصلاح، علمی خدمت کا کام کر رہے ہیں، اور دین کا ہی معاملہ ہے ان کا اوڑھنا بچھونا۔ یہ لوگ اگر اپنے پاس سونا اور چاندی جمع کرے تو یہ ہے در حقیقت ان کے لیے وعید، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اب آئیے اس کے بعد آخری آیات اس سورہ مبارکہ کی، اور یہ ہمارے اس 5ویں حصے کے اس منتخب حساب کے یوں سمجھیے اس کی خاتمہ بحث کی آیات ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ بہت نوٹ کرنے کے قابل ہے یہ معاملہ کہ سورہ توبہ 16 رکوع اور جو مباحث آ چکے ہیں، قتال فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، ترغیب اور تشویق، اور اس سے جی چرانے والے، جان بچانے والے، جن لوگوں کے دلوں میں روگ تھا یا منافق تھے، ان کو زجر اور ملامت، یہ پوری بڑے شرح و بسط کے ساتھ اس سورہ مبارکہ میں جس طریقے سے آئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کچھ نہ کچھ اندازہ سب حضرات کو ہے۔ بعض اس میں سے آیات ہم پڑھ بھی چکے ہیں، تقریباً یوں سمجھیے کہ 5 رکوع کا تو ہم اس کا مطالعہ کر چکے ہیں، بلکہ 6 کا۔ اس حوالے سے یہ بات جو ہے وہ اپنی جگہ واضح، پھر یہ آیت کیوں آ رہی ہے، دوبارہ آ رہی ہے، اور یہ خاتمہ کلام ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ طویل صورتوں میں تو لازماً اتفاق ہے، اجماع ہے کہ یہ آخری صورت ہے جو حضور پر نازل ہوئی۔ چھوٹی صورت جو ہے ایک سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، اس کے بارے میں تو یہ رائے ہے کہ یہ بعد میں نازل ہوئی ہے اور آخری صورت وہ ہے، اور وہ نازل بھی ہوئی ہے حجۃ الوداع کے ان موقع پر۔ ایک رائے یہ ہے، اس کے علاوہ بھی آراء موجود ہے، لیکن یہ کہ اس پر اجماع ہے کہ جو طویل صورتیں قرآن مجید کی ہیں ان میں یہ آخری صورت ہے۔ تو در حقیقت اس صورت میں بھی آخر میں پھر دوبارہ اس آیت کو لایا جانا یہ بہت معنی خیز ہے، کہ یہ ہے جس کو میں نے کہا ہے ابدی چارٹر ہے۔ اب اسلام اور کفر کے مابین کوئی پیسفل کو ایگزسٹنس ممکن نہیں ہے، اسلام اور کفر کے مابین کوئی سٹیٹس کو جو ہے اہل ایمان کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اہل ایمان اگر اہل ایمان ہی نہیں ہے، نام کے مسلمان ہے، تو بات اور ہے، یا یہ کہ ابھی ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اقدام کر سکے، وہ بھی بات اور ہوگی، اور یا یہ کہ وہ پروسیس میں ہے اور اس پروسیس کے دوران کوئی معاہدے بھی کرنے پڑ جائیں اور کوئی ایک تدبیر کی حیثیت سے عارضی اور وقتی طور پر، وہ بھی ایک مستثنیٰ بات ہوگی، جس کے لیے کہ وہ آیت نمبر 7 جو ہے دلیل ہے، کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، ہو نہیں سکتا کوئی معاہدہ، لیکن یہ کہ بہرحال تدبیر کی حیثیت سے، اسٹریٹجک امپورٹنس کے اعتبار سے اقدامات کرنے پڑتے ہیں، وہ کیے گئے، لیکن ابدی قانون یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اہل ایمان جنگ کرو ان سے جو ملحق ہے تم سے کافر۔ اب دیکھیے کس قدر عملی بات کہی گئی ہے، ویسے تو پوری دنیا، اب اس وقت جزیرہ نماء عرب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں دین غالب ہو گیا، دنیا تو بہت بڑی پڑی تھی، لیکن قتال کیسے ہوگا
جزیرہ نما کی سرحدیں مل رہی تھی یا سلطنت روما سے شام کے ذریعے، یا سلطنت کسریٰ سے عراق کے ذریعے۔ الذین یلونکم من الکفار، جو بھی تمہارے ساتھ ملحق ہے، متصل ہے، ان کے ساتھ قتال کرو۔ اب تمہیں اس مشن کو آگے بڑھانا ہے۔ اب دین کے اس غلبے کی صرف جزیرہ نما عرب کی حد تک معاملہ نہیں تھا کہ جو مطلوب ہو، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے لیے نہیں بھیجے گئے، وہ تو بھیجے گئے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر پوری نوع انسانی کے لیے۔ تو اس حوالے سے اب یہ کام ہے جو امت کے حوالے ہے، جو میں نے قول نقل کیا تھا، سنایا تھا آپ کو، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا جو فاتح ایران ہے، اور وہی ہے جن کو غزوہ احد میں حضور نے فرمایا تھا جن کے بارے میں کہ اے سعد تیر چلاؤ میرے ماں باپ تم پر قربان، عشرہ مبشرہ میں سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا یہ قول انا قد ارسلنا لنخرج الناس من ظلمات الجہالۃ الی نور الایمان ومن جور الملوک الی عدل الاسلام، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے، ہمارا کام تو اب اس پیغام کو پھیلانا ہے، ہمارا کام تو اس دین کو غالب کرنا ہے، غلبہ دین کی اس کیفیت کو آگے پھیلانا ہے، اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے پورے عرضی پر، اور یہی ہے بات کہ جو قیامت سے قبل ہو کر رہے گی، جس کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ حدیث بھی میں آپ کو سنا چکا ہوں حضرت مقداد بن الاسود سے، لا يبقى على ظهر الارض بیت وبر ولا مدر الا ادخله الله کلمۃ الاسلام بعز عزیز وذل ذلیل، اما يعزهم الله فيجعلهم من اهلها او يذلهم فيدينون لها، انہیں اطاعت کرنی پڑے گی، تابعداری کرنی پڑے گی، اسلام کے نظام کی بالادستی تسلیم کرنی ہوگی۔ تو یہ ہے اصل میں اب آخری آیت، یہ سمجھیے قرآن مجید کی آخری آیات ہی میں سے ہے جو سورہ توبہ کے اختتام پر آ رہی۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلہ، دوستی کا کیا سوال، چاہیے کہ کافر تمہارے اندر سختی محسوس کرے، ناگواری کا احساس ہو کہ کفر پر اور کفر کا نظام، اس کے ساتھ کوئی ریکنسیلیشن، اس کے ساتھ کوئی ذہنی ہم آہنگی، اس کو کسی درجے میں دل و دماغ کو کسی درجے میں بھی اس کو قبول کرنے والی کیفیت یہ نہیں ہونی چاہیے۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، یہ وہی لفظ ہے جو حضور کے لیے 2 مرتبہ آیا ہے قرآن مجید میں، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، سختی کیجیے، جیسا کہ سورہ ممتحنہ میں بات آ گئی تھی جو کہ صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی، اس میں فرما دیا گیا زیادہ سے زیادہ رعایت مسلمانوں تمہارے لیے یہ ہے کہ جو کافر تمہارے خلاف صف آرا نہیں ہے، تمہارے خلاف تمہارے دشمنوں کے ساتھ ان کا گٹھ جوڑ نہیں ہے، ان کے لیے ان تبروہم وتقسطوا الیہم، ان کے ساتھ کوئی بھلائی کا معاملہ بھی کر سکتے ہو، کوئی نیک حسن سلوک بھی کر سکتے ہو، اور عدل و انصاف جو بھی تقاضے ہیں پورے کرو، جو بھی مروت کے اور شرافت کے تقاضے پوری کرو۔ ولایت جسے کہتے ہیں، قلبی محبت اور دلی محبت، یہ کسی کافر کے ساتھ کرنے کی اجازت نہیں، ولایت تو صرف اہل ایمان کے لیے۔ جو سورہ مائدہ میں بھی آیا ہے، وہ تو ولی جو ہے یا اللہ ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یہ کیٹیگریز ہے، تمہاری ولایت تو در حقیقت اللہ، اس کے رسول اور اہل ایمان کے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو اللہ تعالیٰ ساتھ ہے متقین۔ اتنا بڑا مشن جو تمہارے حوالے کیا جا رہا ہے تو اللہ بے یار و مددگار نہیں چھوڑ رہا ہے تمہیں، اپنی مدد کا، اپنی تائید کا، اپنی معیت کا وعدہ کر رہا ہے، تم آگے بڑھو، ہمت کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ اس کے بعد وہ معاملہ آ رہا ہے جو ہم اس سلسلہ درس میں بہت مرتبہ پڑھ چکے ہیں، لہذا صرف ترجمہ کافی ہوگا۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، وہی جن کے دلوں میں روگ تھا، جو منافق تھے، کیونکہ یہ تو اب معاملہ چلے گا، مسلمان جب تک رہیں گے ان میں منافق بھی ہوں گے، ان میں وہ روگی بھی ہوں گے، ان کے اندر دنیا کی محبت والے بھی ہوں گے، اور ان فرائض دینی سے جی چرانے والے اور جان بچانے والے بھی ہوں گے۔ لہذا ان آخری جو کنکلوڈنگ آیات ہیں ان میں پھر دیکھیے اہمیت کے اعتبار سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ پھر اس فنومنن کو بیان کیا ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے، فَمِنْهُمْ، تو ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں، مَن یقول، جو کہتے ہیں، أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، بھئی آپ میں سے کس کے ایمان میں اضافہ ہو گیا ان آیات سے، اس صورت سے۔ یہ ان کا طنز کا انداز ہوتا تھا، استہزاء کا انداز ہوتا تھا، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، قرآن کا مذاق اڑانے کے لیے، وہ منافقین۔
اور دور کون سا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا آخری دور ہے، سن 9 ہجری کا اختتامی زمانہ ہے جبکہ یہ آیات نازل ہو رہی ہے۔ تو ایک دوسرے سے کہتے رہے ایوکم زادتہ هذہ ایمانا، کس کے ایمان میں اضافہ ہو گیا بھائی؟ تمہارے ایمان میں کچھ، تمہارا ایمان تو دگنا ہو گیا ہوگا، تمہارے ایمان میں تو ٹنوں اضافہ ہو گیا ہوگا۔ اب یہ طنز کا انداز تھا۔ اللہ فرما رہا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جو لوگ حقیقتاً مومن ہیں تو واقعتاً قرآن مجید کی یہ آیات اور صورتیں جو ہے ان سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ اور خوشیاں حاصل کرتے ہیں، انہیں اور انشراح ہوتا ہے، اور انبساط ہوتا ہے، انشراح صدر ہوتا ہے، انہیں بشارتیں حاصل ہوتی ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں روگ ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو یہ آیات ان کی گندگی میں اور گندگی کا اضافہ کر دیتی، ان کی نجاست میں اور نجاست کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور یہ وہی مضمون ہے جو سورہ بقرہ کے 30 رکوع میں آ چکا ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ قرآن وہ شے ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور اسی کے ذریعے سے بہتوں کو ہدایت دیتا ہے۔ اصل معاملہ تو انسان کی اپنی نیت اور اپنے ارادے کا ہے۔ آپ کا ارادہ ہے ہدایت حاصل کرنے کا، قرآن سے ہدایت ملے گی۔ آپ کی نیت میں کجی ہے، قرآن مجید جو ہے آپ کی کجی میں اور اضافہ کر دے گا۔ تو فرمایا جن کا اندر ایمان ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ مرتے ہیں اسی کفر کی حالت میں۔ اس پر تو بڑے سخت الفاظ بھی سورہ مبارکہ میں وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، ان کو اللہ تعالیٰ مال بھی دیتا ہے، دنیا میں اولاد بھی دیتا ہے۔ انما یرید اللہ ان یعظمہم بہا فی الحیات الدنیا، انہی چیزوں کے ذریعے سے ان کے لیے دنیا کی زندگی کو بھی عذاب کا ایک نمونہ بنا دیتا ہے۔ بظاہر لوگ سمجھتے ہیں بڑی دولت والے ہیں، بڑی ان کی نفری ہے، بڑی قوت ہے، حقیقت میں وہی چیزیں دنیا کے اندر بھی عذاب کا ذریعہ بنتی ہیں اور آخرت میں تو عذاب ہے۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہر سال 1 یا 2 مرتبہ ان کی آزمائش ہو جاتی ہے؟ کیونکہ پورا دور جو ہے حضور کا مدنی دور، کون سا سال گزرا ہے جس میں 2 غزوات نہ ہوئے ہو؟ ویسے تو یہ کہ چھوٹے چھوٹے غزوے تو یوں سمجھیے کہ ہوتے رہتے تھے، لیکن بڑی بڑی مہمات بھی آتی تھی۔ ہر مہم کے موقع پر ان کے لیے جو ہے لالے پڑ گئے انہیں اپنی جان کے، ہر مہم کے موقع پر، ہر غزوے کے موقع پر ان کے ایمان کا امتحان ہو گیا۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، یہ دیکھتے نہیں کہ ان کو اللہ آزما لیتا ہے ہر سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ، ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، اس کے باوجود بھی نہ یہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی یہ تذکر اور نصیحت اخذ کرتے، اور وہ اس لیے نہیں کرتے کہ ان کا رجحان وہ نہیں ہے، رخ وہ نہیں ہے، نیت وہ نہیں ہے، ارادہ وہ نہیں ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے، یہاں مراد ہے خاص طور پر وہ صورت کہ جس میں کوئی حکم قتال آ گیا ہو، جیسا کہ ہم وہ آیت پڑھ چکے ہیں پچھلی نشست میں، سورہ محمد کی آیت مبارکہ۔ تو وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، تو پھر ایک دوسرے کو دیکھتے کننکھیوں سے۔ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ، آنکھوں کے اشاروں میں اصل میں ایک دوسرے سے کیا کہتے ہیں، کوئی دیکھ تو نہیں رہا تمہیں؟ یعنی سب کی توجہ تو حضور کی طرف ہے، حضور وہ آیات جو نازل ہوئی ہے، جو نئی صورت اتری ہے، وہ سنا رہے ہیں، لیکن اب ان کو جو ہے جان کو لالے پڑ گئے، بسو پڑ گئے کہ یہ تو پھر کوئی مصیبت آئی ہے، پھر کوئی کسی قتال کا اور کسی کا حکم جو ہے وہ آ رہا ہے، یا ہمارے کوئی اور پردے چاک ہونے والے۔ تو آنکھوں میں ایک دوسرے سے اشارے کرتے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ حل یراکم من احد ثم انصرفوا، پھر وہاں سے کھسک جاتے۔ صرف اللہ قلوبہم بانہم قوم لا یفقہون، اصل میں تو اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو اصل فہم، حقیقی فہم سے محروم ہو چکے ہیں۔ یہی لفظ آیا ہے سورہ منافقون میں بھی، فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، یہ در حقیقت ان کی اس روش سے ان کے دلوں پر مہر ہو چکی ہے۔ ویسے ورلڈلی وائز تو ہے، دنیا کے معاملات میں تو بڑے ہوشیار اور چالاک ہیں، لیکن یہ کہ جو حقیقت ہے، فہم حقیقی، اپنے اصل نقصان اور نفع کا سمجھ اس سے بالکل عاری ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد کی 2 آیات جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، لوگوں تمہارے پاس آ گئے ہیں ہمارے رسول، تم ہی میں سے ہیں، عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، جو شے بھی تمہارے لیے مشقت کا باعث بنے، تکلیف کا باعث بنے، وہ ان پر بڑی شاق گزرتی ہے۔
حریص علیکم، تم پر بہت حریص ہے، چاہتے ہیں کہ ہر خیر تم حاصل کر لو، اور خاص طور پر خیر اخروی، عالم آخرہ کے تمام برکات، اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں جو ہے وہ تمہیں حاصل ہو جائے۔ بالمومنین رؤوف الرحیم، اہل ایمان کے حق میں بہت رؤوف ہے، بہت رحیم ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا خطاب تھا اہل ایمان کی طرف، یہاں خطاب حضور سے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اب اگر یہ روگردانی کریں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو کہہ دیجئے میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کی مدد، اس کی تائید، اس کی نصرت میرے لیے کافی ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میرا کل توکل، دار و مدار، میرا کل بھروسہ اسی کی ذات پر ہے، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔